अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी को अभी बमुश्किल 5 दिन ही गुजरे थे कि मेरे ससुर ने बुलंद आवाज में मुझे पुकारा। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर अजहान ने शादी की पहली रात ही मुझे खासी ताकीद की थी कि उनके वालिद को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए कभी भी किसी बात से इनकार न करना, क्योंकि वो गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाते। और मैंने भी उसी दिन से यही देख रखा था कि जैसे ही मेरे ससुर की आवाज आती, अजहान का रंग उड़ जाता, उनकी हवाइयां उड़ जाती और वो फौरन कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का खासा रो बैठ गया था। वो वाकई हर वक्त ही गुस्से में नजर आते थे। अभी हमारी शादी को 5 दिन ही हुए थे और छठा दिन शुरू ही हुआ था कि सुबह सुबह ही अजहान ने मुझसे खुशी खुशी कहा कि आज हम समुंदर किनारे घूमने चलते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि उसी लम्हे ही मेरे ससुर ने अजहान को बुलंद आवाज दी और वो फौरन कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ससुर मेरे शौहर अजहान पर बरस रहे थे कि 5 दिन शादी के हंगामों में गुजार कर तुम्हें ये एहसास भी नहीं रहा कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, और मजीद आज भी तुम छुट्टी करके कमरे में बंद हो। अभी फौरन फैक्ट्री पहुंचो और तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो काम में कोताही न करें। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम हर वक्त कमरे में कैद होकर बीवी के साथ बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो कि वो भी अब किचन की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि यहाँ कोई और औरत नहीं रहती जो इसके नाज नखरे उठाएगी। ये बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को 5 दिन ही हुए थे और इन 5 दिनों में भी ससुर को नाश्ता मैं ही बना कर देती रही, और इस नाश्ते में भी मेरे ससुर कई बार बिला वजह के नुक्स निकाल चुके थे। मगर इजहान ने पहले ही मुझे बड़ी मोहब्बत से समझा रखा था कि प्लीज तुम अब्बा की बातों का बुरा ना मनाना। मैं तो पहले ही इस सोच में गुम थी कि आखिर ससुर का मजाज ऐसा क्यों है। मगर आज का शोर शराबा सुनकर तो मैं मजीद घबरा गई थी। जब अजान वापस कमरे में आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कहने लगे, मुझे माफ करना, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, समुंदर पर घूमने हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कोई एतराज नहीं किया और अजहान फौरन फैक्ट्री चले गए। मैं बेदिली से किचन में आई और बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया था और घर के सारे काम खुद किए थे, क्योंकि मेरे ससुर ने मुलाजमा को जवाब दे दिया था। कहते थे जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। खैर, फिर मैंने पूरे घर की सफाई भी मुकम्मल कर ली और फिर थकी हारी जैसे ही अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैंने फौरन सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन चूंकि वो रेशमी था इसलिए बार बार संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने मुअद्दब अंदाज में पूछा, जी अब्बा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए अजीब अंदाज में कहा, मुझे दूध पीना है। ये सुनते ही मुझे फौरन अपने ढीले दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि वो मेरे सीने से हट चुका था। मैंने फौरन दुपट्टा संभाला और कमरे से बाहर आ गई। मुझे उनकी नजरों और अंदाज से अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटी को इस नजर से नहीं देखता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मजबूरन मैंने घबराहट के आलम में फ्रिज खोलकर दूध का गिलास निकाला और अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटकर दोबारा उनके कमरे में चली गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा, लेकिन जैसे ही मैं वापस पलटने लगी तो उन्होंने कहा कि कभी मेरे पास बैठकर भी बात कर लिया करो, क्योंकि इस घर में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और मैं सारा दिन तन्हा बैठा रहता हूँ। उनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी मौजूद नहीं थी, इसलिए उनके रोकने पर मुझे बेड के किनारे पर बैठना पड़ा। फिर वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे और फिर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह को लगाया तो फौरन पीछे हटा लिया और बोले, ये तो बिल्कुल ठंडा है, मैं तो सिर्फ गर्म दूध पीता हूँ।
یہ کہتے ہوئے ان کی نظریں ایک بار پھر میرے چہرے سے میرے وجود پر گہرائی سے دوڑنے لگیں، جس سے میرے ہاتھوں میں نمی اور چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی جاؤ اور اس دودھ کو گرم کر کے لاؤ۔ میں نے جلدی سے گلاس اٹھایا اور گھبرا کر باہر آ گئی۔ حالانکہ گزشتہ 2 دن سے وہ اذہان سے انتہائی سخت لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن آج ان کا انداز بالکل نرم تھا، جیسے وہ کوئی اور ہی شخصیت ہو۔ میں نے دودھ کو پتیلی میں ڈال کر گرم کیا اور دوبارہ گلاس میں بھر کر سسر کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے سامنے بڑھایا، انہوں نے دودھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے نکلنے لگی تو کہنے لگے، ارے کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا میرے پاس، باتیں کیا کرو۔ اس تنہائی نے تو اب مجھے اور بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک گہری آہ بھری اور پھر کہنے لگے کہ تم نے شادی کے اگلے روز جو فیروزی رنگ کا فینسی جوڑا پہنا تھا وہ تم پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، آج شام کو وہی پہن لینا۔ ان کی یہ فرمائش سن کر مجھے شدید ناگواری محسوس ہوئی، کیونکہ یہ بات تو میرے شوہر اذہان کو کہنی چاہیے تھی، نہ کہ میرے سسر کو۔ اب تو میرے سسر نے روزانہ ہی یہ معمول بنا لیا تھا کہ جیسے ہی اذہان فیکٹری چلا جاتا تو وہ فوراً مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیتے، اور میرے وہاں پہنچتے ہی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اور پھر کہتے کہ مجھے دودھ پینا ہے، ذرا دودھ لا دو۔ جب میں دودھ کا گلاس لے کر جاتی تو وہ میرا ہاتھ تھام لیتے اور کہتے، بہو تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو اور 2-4 باتیں کر لیا کرو۔ لیکن میں انہیں ٹالنے کے لیے مختلف بہانے بنانے لگتی کہ مجھے کھانا پکانے کا کام ہے یا برتن دھونے ہیں۔ دراصل مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا تھا۔ میرا دل اندر سے بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ مجھے اس حوالے سے اذہان سے ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن میں کیسے کرتی، کیونکہ وہ تو اپنے باپ کے سامنے کانپنے لگ جاتا تھا، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتا تھا، صرف سر جھکا کر جی ابا جی کہتا رہتا تھا۔ اس دن میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ اچانک میرے سسر وہاں آ گئے، اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی، میں بمشکل اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسر میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات کو اذہان کے آنے پر ہر حال میں اسے سب کچھ بتاؤں گی۔ پورا دن میں نے کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میرے سسر بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتی جو میں نے کیا۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا گیا۔ باہر اذہان کھڑا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، اروبا دروازہ کھولو، یہ کیا حرکت ہے؟ تم صبح سے دروازہ بند کیے بیٹھی ہو۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، دونوں باپ بیٹا غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ اذہان غصے سے بولا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہے، تم نے اسے روٹی تک نہیں دی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا کہ میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر ہے کہ آپ کسی اور کا بندوبست کا سوچ لیں۔ میری یہ بات سن کر اذہان آگ بگولا ہو گیا۔ پیچھے سے میرے سسر بول اٹھے، دیکھ رہے ہو بیٹا، ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور یہ لڑکی اپنا اصل رنگ دکھانے بھی لگ گئی ہے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسی لڑکیاں شادی کے فوراً بعد ہی اپنے شوہر کی علیحدگی کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ اذہان نے غصے سے کہا، آج تم نے یہ بات کہی ہے، آئندہ اگر زبان سے نکالی تو ہاتھ میں طلاق نامہ تھما کر تمہیں اسی وقت رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا رنگ فک ہو گیا۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگیں، جنہوں نے رخصتی کے وقت مجھے کہا تھا، بیٹی کبھی بھی سسرال والوں سے لڑ کر واپس نہ آنا، اپنے شوہر اور سسر کی ہر بات ماننا۔
اپنا گھر بسانے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اپنی ماں کی نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی ہر حال میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، مگر میرے سسر مجھ سے جو کچھ چاہتے تھے وہ بھی میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے سسر کی بے باکی اور گستاخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، اور اس وقت اذہان جس طرح غصے سے آگ بگولا تھے، اگر میں انہیں سچ بتاتی تو وہ یقیناً مجھے ہی جھوٹا سمجھتے۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سسر غصے میں اذہان سے کہنے لگے، اسے آخری بار سمجھا دو، اس کا دماغ ٹھیک کر دو، ورنہ میں خود اس کی ماں سے جا کر بات کروں گا اور اس کے باپ سے کہوں گا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے۔ میں نے کڑی نظر اپنے سسر پر ڈالی۔ اذہان میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولے کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کون سا بوجھ تمہارے سر پر ہے جو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا؟ ارے میرا ایک ہی تو باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن، نہ بھائی۔ ایسی زندگی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا کاش میری ساس، نندیں اور دیور ہوتے تو آج میں ان کے مسائل سے نہ گزر رہی ہوتی۔ اذہان غصے سے مجھے گھورا اور کہہ کے میرے باپ نے ایسا کیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ صرف 2 وقت کی روٹی ہی تو انہیں چاہیے، وہ بھی اگر تجھے بوجھ لگتی ہے تو مجھے صاف بتا دو۔ میں گھر میں سکون چاہتا ہوں، فیکٹری سے تھکا ہارا آتا ہوں اور یہاں آ کر بھی بے سکونی اور فسادات نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے شادی سکون کے لیے کی ہے، نہ کہ روز روز جھگڑے سننے کے لیے۔ میں نے کہا اذہان تم ایسا کرو کہ اپنے باپ کی شادی کروا دو۔ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ اذہان کا ہاتھ میرے چہرے پر آ چکا تھا۔ وہ غصے سے مجھ پر چیخے کہ تجھے شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہ میرے باپ کی عمر ہے شادی کی، 2 روٹیوں کا بوجھ بھی تم سے اٹھایا نہیں جا رہا اور ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بولے کہ ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بے تکی بات ہے یہ۔ میرے باپ کی عمر 70 سال ہے، شوگر، بلڈ پریشر سب کچھ ہے، اور تم چاہتی ہو کہ وہ اس عمر میں شادی کرے اور کسی عورت کی ذمہ داری اٹھائے؟ اب میں کیسے بتاتی کہ ان کا باپ مجھ پر نظریں جمائے بیٹھا ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ ان کی شادی کروا دیں، میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی یعنی اپنی ساس کو بھی سنبھالوں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ طنزیہ مسکرائے اور کہنے لگے، میرے ایک باپ کی 2 روٹیاں تم سے سنبھالی نہیں جاتی اور تم میری ستیلی ماں کو بھی سنبھالو گی؟ دیکھو یہ گھر، کاروبار، فیکٹری سب کچھ ابا کے نام ہے۔ اگر وہ دوبارہ شادی کر لیں اور ان کی بیوی اس گھر میں آ گئی تو وہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لے گی اور ہمیں یہاں سے نکال دے گی۔ تم خود ہی ابا کے غصے سے واقف ہو، جب انہیں غصہ آتا ہے تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اس لیے دوبارہ ان کی شادی کی بات مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ سسر کی حرکتیں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں، لیکن میں کے جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھوں گی۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہمیں کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر میں طلاق لے لیتی تو نہ صرف میری زندگی خراب ہو جاتی بلکہ میری چھوٹی بہنوں کے رشتے پر بھی برا اثر پڑتا۔ میں ٹپ ٹپ بہتے ہوئے آنسو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی کہ اچانک اذہان کی آواز آئی، اروبا جلدی سے باہر آؤ، ابا کو آملیٹ اور پراٹھے بنا کر دو، انہیں بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر آ کر آملیٹ اور پراٹھے بنائے اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن اذہان نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی پورے دن کی بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی بھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ اذہان کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں سے ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنے لب بند کر لیے۔ اذہان جب فیکٹری چلے گئے تو میرا سسر مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسنے لگا اور بولا، تم کیا سمجھتی تھی تمہارے غصے کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہاری خاطر وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں الگ گھر لے کر دے گا؟ اپنی سوچ کو بدل لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں نے اذہان کے اوپر اچھی طرح سے
کاٹ رکھے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اسی لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا علیحدہ سے کوئی گھر دلوا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ یہ لفظ میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ پٹرول ڈالوں خود پر اور اپنے آپ کو آگ لگا لوں۔ ایسی تذلیل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں اپنے سسر کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی، نہ کہ ان کے پاس بیٹھتی تھی، نہ بات کرتی تھی، زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے سسر نے تو اذہان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے سسر کی فرمائش پر گوشت کی بریانی بنائی تھی۔ بریانی بنی بھی بہت اچھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تو بہو نے میرا دل خوش کر دیا، بہت مزے کا کھانا بنا ہے۔ اذہان یہ سن کر مسکرانے لگا، مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر جیب سے میرے سسر نے 5,000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگے، یہ تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ اذہان مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا، ابا اپنی خوشی سے دے رہے ہیں نا، انکار نہیں کرتے، رکھ لو پیسے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5,000 کا نوٹ پکڑ لیا۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، میرا سسر بھی کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ میں تو یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ کہنے لگے، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے پر بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اذہان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہ تھے، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی۔ میں نے کہا کہ یہ ابا کا کون سا طریقہ ہے؟ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، ان کو چاہیے مجھ سے فاصلے سے بات کیا کریں۔ ان کو کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے ساتھ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کا بھی فاصلہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور ماں اور بیٹے کا بھی۔ میری اس بات پر اذہان بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے، تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو؟ میرا باپ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے، کیا ہو گیا جو انہوں نے تمہیں ذرا سا ہاتھ لگا لیا، تمہارے سر پر پیار کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم، بجائے اس کے کہ ابا کے دل میں جگہ بناؤ تم ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھ پر غرا کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا، شکر کرو ابا نے یہ باتیں نہیں سن لی، ورنہ مزید مصیبت پڑ جاتی۔ میرے سر پر بھی انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کرنے لگا۔ کہنے لگا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں اروبا، اپنا رویہ ابا سے ٹھیک رکھا کرو۔ میں نے رونے لگی۔ میں نے کہا، اذہان، میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنے ابا کی شادی کروا دو۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کی ڈور بیل بجی، پھر باہر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتا چلا کہ میرا ایک دیور بھی ہے جو دبئی میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا اور اب وہ واپس آ چکا ہے۔ ابھی اپنی بیوی کے ساتھ میرے دیور نے وہیں شادی کی، اور میرا سسر اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ نہ ہی اس بات کا علم میرے گھر والوں کو تھا کہ اذہان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرے سسر ابھی بھی غصے میں کھڑے تھے۔ کہنے لگے، اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو؟ وہیں پر رہتے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنے ابا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر اذہان نے بھی کہا کہ ابا غصہ جانے دیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، عفان کو گلے لگا لیں۔ بہرحال اب میری دیورانی بھی آ چکی تھی۔ کافی خوبصورت سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کہ اب میں گھر پر اکیلی نہیں ہوں۔ کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ عفان بھی اذہان کے ساتھ
फैक्ट्री में जाने लगा था, मेरे सुसर की तवज्जो मुझ से हटकर अब मेरी देवरानी की जानिब मबजूल हो गई थी। एक रात खाने के दौरान कहने लगे, अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई, कहने लगी, ठीक है अब्बा, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। अफान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मेरी देवरानी एमन सुसर के कमरे से निकली तो बड़ी बदहवास और परेशान दिखाई दे रही थी। बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। मैं उसकी हालत देखकर समझ गई थी कि वो किस कर्ब से गुजरी है। वो चुपचाप किचन में आकर बर्तन धोने लगी। मैंने नरमी से पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, अब्बा की आदतें बहुत अजीब लगती हैं। उनकी नजरें और अंदाज ऐसे होते हैं कि मेरे कानों की लौ तक शर्म से सुर्ख हो जाती है। वो बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गले लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। मैं अफान से बात करूंगी, क्योंकि शादी से पहले वो कहते थे कि उनके अब्बा बहुत नेक और शरीफ हैं। लेकिन अब मैं सब कुछ खुद महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात को नहीं झुठला दे। मैं भी यही सब कुछ झेल चुकी हूँ, लेकिन अजहान ने मेरी कभी नहीं सुनी। एमन ने कहा कि मैं अफान से साफ कहूंगी, अगर अब्बा का यही रवैया रहा तो वो मुझे अलग घर लेकर दे। लेकिन उसके बाद वही फसाद उठ खड़ा हुआ जो मेरे और अजहान के दरमियान कई बार हो चुका था। अफान गुस्से में आ गया और कहने लगा कि 3 साल तुम्हारे साथ बैरून मुल्क गुजारे हैं, अब चंद दिन मेरे बाप के साथ गुजारने को कहा है तो तुमने नया ड्रामा खड़ा कर दिया। वही बहस हुई, वही ताने। एमन ने रो रो कर तलाक मांगनी शुरू कर दी। अजहान जब कमरे में आया तो खामोश और परेशान था। मैंने कहा, अजहान, अब भी यही कहोगे कि मैं गलत थी? अब एमन को भी वही शिकायत है। क्या ये साबित नहीं करता कि अब्बा की नीयत और रवैया वाकई ठीक नहीं है? मैं तुमसे सच कह रही हूं, उन्हें एक बीवी की जरूरत है, चाहे उनकी उम्र 70 साल ही क्यों ना हो। तुम्हें तो अपनी वालदा के इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही उनकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए थी, ताकि वो हमें हकीकी बेटियां समझते। मेरी बात शायद इस बार अजान के दिल को लगी। उसने पहली बार अब्बा से दूसरी शादी की बात की तो वो गुस्से में आ गए और बोले कि इस उम्र में शादी करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन अजान ने नरमी से कहा कि एक बेवा खातून है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के सहारे बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। शुरू में अब्बा ने नखरे किए, लेकिन चंद दिन बाद खुद ही मान गए और बोले कि ठीक है, मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद ही दिनों में निकाह हो गया और उसके बाद घर का माहौल काफी बेहतर हो चुका था। अजान अब खुद मुझसे कहता था कि तुमने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब्बा को वाकई एक बीवी की जरूरत थी। मेरी नई सास मेरे सुसर का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी तवज्जो और देखभाल की वजह से अब मेरे सुसर की नजरें भी हम पर वैसे नहीं उठती थी जैसे पहले बेबाकी से उठती थी। हमारे मुआशरे में ये एक आम मसला है कि जब बाप की उम्र ज्यादा हो जाती है तो औलाद उनकी शादी का नाम सुनना भी गवारा नहीं करती, और फिर ऐसे में जो नई बहू घर आती है तो उस बेचारी को इन तकलीफ दे हालात से गुजरना पड़ता है जैसे मुझे और एमन को गुजरना पड़ा। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।